اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سننے والوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایڈوائزز ہم سن رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں حکیم کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی ہے۔ اور حکمت پر مبنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ایڈوائسز کا ذکر کیا ہے جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے جو ایڈوائسز، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت لیسن ہے۔ کچھ ایڈوائسز، کچھ نصیحتیں اچھے کاموں کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ ہم سن چکے ہیں، جن میں شرک کرنا آتا ہے، اس کے بعد والدین کا احترام ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر صبر کرنے کی وصیت ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کچھ کام کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں آیت۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر ہے 18۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کر، تُسَعِّرْ نہ پھیرو، خَدَّكَ اپنا گال، لِلنَّاسِ لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور نہ ہی زمین میں اکڑتے ہوئے چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو، متکبر کو، فخور فخر جتلانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ دو باتیں ہیں، آگے ابھی مزید بھی آنے والی ہیں، ابھی ہم ان دو باتوں پر بات کریں گے جن سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کیا ہے۔ آپ دیکھیے کسی کی پرسنالٹی کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی پرسنالٹی کے اندر، اس کی کیسی تصویر کشی کی ہے۔ ایک انسان ہے کہ جب اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور جب پھر چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، اور پھر اس کی گفتگو میں تکبر، اس کی گفتگو میں ہر وقت اپنے آپ کو سپیریئر ہونا بوسٹ کرتا رہتا ہے اس چیز کو، اور پھر اپنے آپ کو وہ مطلب اپنے بارے میں جو اس کے اوپینین ہے وہ بہت ہائی ہوتے ہیں، اور دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی جو پرسنالٹی ہے نا، اس کی تصویر کشی کی گئی ہے ان آیات کے اندر۔ ذرا غور کریے، ہم خود دیکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کو کہ کوئی بھی انسان ہے اس کے اندر اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اب آئیے تھوڑا سا لفظوں پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نیگیٹو پرسنالٹی رکھنے والے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ، سواد عین رے، یہ ایک بیماری ہے۔ عرب میں اونٹ کو ایک بیماری لگتی تھی جس کی وجہ سے اس کا منہ سیدھا نہیں ہو پاتا تھا، وہ اپنی گردن ٹیڑھی رکھتا تھا، ایک طرف کر کے رکھتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ فلاں سا آرا حدہ، فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ اور ایک شاعر ہیں عمر بن حیی، ان کا شعر ہے وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ سَأَرَ حَدَّهُ، جب ہم میں سے کوئی جابر، کوئی ظالم اپنا منہ موڑ لیتا ہے تو أَقَمْنَا لَهُ مِنْ مَيْلِهِ فَتَقَوَّمَا، کہ ہمیں بھی پھر اسے سیدھا کرنا آتا ہے۔ تو یہ وہ لفظ ہے جو اشعار میں بھی استعمال ہوتا تھا عرب میں، مطلب یہ لفظ ہر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا جو منہ پھیر کے بات کرتا تھا، سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا سَأَرَ حَدَّهُ۔ تو آگے فرمایا لِلنَّاسِ،
یہ نہیں کہا کہ بڑوں کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی، بزرگوں کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی، جو محترم لوگ ہیں، جو سوسائٹی میں کوئی سٹیٹس رکھتے ہیں. فرمایا للناس، ہر کسی کے لیے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، للناس میں سب آ جاتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. یعنی ایک شخص جو ہے، یہ اصل میں یہ چیزیں آتی کب ہیں؟ یہ چیزیں تب آتی ہیں جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اپنے بارے میں اس کی جو اوپینین ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے، کہ جیسے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. کوئی اس سے بات کر رہا ہے، خاص طور پہ کوئی غریب ہے، کوئی شکل و صورت کا اچھا نہیں ہے، تو وہ سیدھے منہ بات نہیں کرے گا، منہ سائڈ پہ کر کے بات کرے گا. اس سے اپنی توہین لگتی ہے اس کی صحیح طرح سے بات سننا. غور کرنا چاہیے، کبھی ہمارے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہم سے نیچے، کوئی غریب ہے یا کوئی کم پڑھا لکھا ہے یا کوئی اللہ معاف کرے شکل و صورت کا اچھا نہیں ہے، ہمارے غریب رشتہ دار ہمارے گھر آ جائیں تو ہمارا رویہ، گاؤں سے لوگ آ جائیں. یہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، گاؤں والوں سے سیدھے منہ بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو اس طرح غریب، خاص طور پہ اس طرح کوئی ہمارے گھر آ جائے تو ہم اس سے کس طرح بات کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا تو آپ پورا اس کی طرف، پورا اپنا روح، یہ نہیں کسی کا چہرہ، پورا اپنا روح کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور پھر اس کی بات ایسے سنتے تھے کہ گویا آپ صرف اس ٹائم اس کو سن رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا دماغی توازن کچھ صحیح نہیں تھا. لوگ عام طور پر اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی بات کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنے غور سے سنا اس کی بات کہ ہم سب حیران ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاگل بڑھیا کی بات کتنے غور سے سن رہے ہیں. تو جو بھی انسان کسی غریب کو، کسی کم سٹیٹس والے انسان کو غور سے سنتا ہے تو اس کی کتنی خوبصورت پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ بندہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یہ بندہ بڑا ہمبل ہے. ہم خود اس کے بارے میں ایسے اوپینین رکھتے ہیں اور وجہ یہ کہ ہم خود یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو ہی پتہ نہیں کیا چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر سب سے پہلے جو چیز اس کی پرسنالٹی کے اندر آتی ہے، اس کی باڈی لینگویج کے اندر، یہ سمجھیں کہ باڈی لینگویج اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو باڈی لینگویج سکھا رہے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ. آج دیکھیں باڈی لینگویج کی کتنی ویلیو ہے. اکثر مطلب یہ برٹش فیملی جو رائل فیملی ہے، جب اس کے لوگ باہر آتے ہیں تو یہ ان کی باڈی، عام طور پہ وہ لوگوں سے بات تو نہیں کر رہے ہوتے، شہزادے ہیں، ان کی وائف ہیں، تو ان کی باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے. امریکہ کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کی باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے. اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ تمہاری باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ایک ایک مومن کی باڈی لینگویج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائی ہے کہ منہ پھیر کے بات نہیں کرنی. اور دوسری کیا؟ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا. مرحا کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کر چلنا. اور سورۃ فرقان کے اندر بھی عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ ہَوْنًا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ ہی تو تمہارے اکڑنے سے وہ زمین پھٹ جائے گی اور نہ ہی تم اکڑ کر پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. رہو گے تو تم انسان ہی، جو ہو وہی رہو گے.
اسی لیے اپنے اندر سے غرور اور تکبر والا رویہ ختم کرو. جب یہ چیز تمہارے اندر آتی ہے پھر یہ چیز تمہاری پرسنالٹی میں شو ہونی شروع ہو جاتی ہے، تمہاری باڈی لینگویج میں یہ چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت لقمان نے کیا کہا اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے یہ سب کچھ تم نے اس لیے نہیں کرنا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ اس لیے کرنا ہے ان اللہ تعالی لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا کل مختال فخور، ہر تکبر کرنے والے کو اور شیخی بخیرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. مختال لفظ ہے خیال سے، خیالی دنیا میں رہنے والے لوگ، اپنے ہی اوپینینز میں رہنے والے، اپنی ہی الگ دنیا بسا کے، اپنے ہی ان کے جو خیال ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، تو اسی سے ہے مختال، جو اپنی خیالی دنیا میں رہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جو میں ہوں وہ نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. اور فخور فخر سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو کل فخار کہا نا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو کہا، کھنکھناتی ہوئی مٹی کو، ایسی مٹی کہ جب وہ اس سے برتن بنایا جاتا ہے وہ سوکھ جاتی ہے، اس پہ آپ یوں ہاتھ مارتے ہو تو ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے. تو خالی برتن اسی کو کہتے ہیں نا، خالی برتن آواز دیتے ہیں. تو جس شخص کے اندر تکبر کے سوا اور کچھ بڑا نہیں ہوتا تو وہ کیا ہے؟ وہ فخور ہے، وہ اپنے ہی میں یہ میں وہ، میں نے اپنی ذات سے وہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے. مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا، اب وہ مجھے بات کر کے جائے گا کہاں؟ بھئی ہم کیا چیز ہیں، کیا سپیریئر چیز ہے ہمارے اندر کہ کوئی ہمیں بات ہی نہیں کرے گا؟ جب ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، لوگ باتیں کریں گے، ہم بھی تو بیٹھے ہوئے دوسروں کو باتیں کر دیتے ہیں نا. جب ہمیں کوئی کرتا ہے تو ہم اس چیز کو اتنا کیوں یہ ہمیں برا لگتا ہے؟ تو فخور کا مطلب میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. مختال سے خیل کا لفظ ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں خیل، والخیل قرآن میں بھی آتا ہے نا. تو گھوڑا ایک خاص قسم کی چال سے چلتا ہے، مٹکتا ہوا، مطلب وہ مشہور ہے اپنی چال کے لحاظ سے. تو جب کوئی اس سے بات کرے گا تو اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنی. کیسی پرسنالٹی ہے، امیجن کرے، جب کوئی اس سے بات کر رہا ہے تو سیدھے منہ بات نہیں کرنی، اٹھ کے چل رہا ہے تو جی مٹکتے ہوئے تکبر کے ساتھ کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، دوسروں سے بڑھ کے. اور جب گفتگو کرنے بیٹھتا ہے دوسروں سے تو کیا اپنی ہی شیخیاں بکھیرتا رہتا ہے، میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور دوسروں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے گا، دوسروں کے عیبوں پہ بات کرے گا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں میرے بیٹے، حضرت لقمان نے کہا میرے بیٹے یہ رویہ، یہ پرسنالٹی، یہ نیگیٹو بیہیویئر چھوڑنے کا میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ مجھے ناپسند ہے. یہ کس کو ناپسند ہے؟ ان اللہ تعالیٰ لا یحب کل مختال فخور، ہر متکبر شیخی بخیرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہاں پر ایک اور بڑا ہی اہم اصول ہمیں سمجھنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اب خود اپنے گھر میں یہ اصول رکھیے، چونکہ ہماری سوسائٹی میں 80% فکر ہماری یہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. بیٹی کو سمجھا رہے ہیں بیٹا معاشرے والے یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے، لوگ تمہاری بیٹی ایسی ہے، لوگ وہ کہیں گے. اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. اگر ایون کہ نقاب کرنے کے معاملے میں آپ کی بچی بڑی ہو رہی ہے، آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی ماں تو درس دیتی ہے، ماں یہ کرتی ہے، ماں وہ کرتی ہے، باپ مولوی صاحب ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تم لوگ بھی پردہ کرو، تم لوگ بھی حجاب کرو. نہیں، آپ نے ان کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ہر اس کام سے بچنا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے. اپنے گھر میں اس اصول کو سب سے اوپر رکھیں کہ اللہ کی رضا کی فکر کرنی ہے اور اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر کرنی ہے. اگر بچوں میں یہ چیز پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کھپنا نہیں پڑے گا.
کہ دوپٹہ لو، یہ کرو وہ کرو، پھر ان چیزوں پہ کھپنا نہیں پڑے گا۔ بچوں کے اندر اگر یہ بنیادی سوچ پیدا کر دی جاتی ہے نا، اللہ کیا پسند کرتا ہے، اللہ کیا ناپسند کرتا ہے، سب سے اوپر یہ چیز ہو، باقی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں، سب سے اوپر یہ چیز ہو کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے اور اللہ کیا ناپسند کرتا ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے جو اصول ہیں وہ اپنانے ہیں۔ آج میں دیکھتی ہوں، میں نے دیکھا ہے بہت سی بچیوں کو جب ہم جبراً پردہ کرواتے ہیں، جب ہم جبراً ان کو کہتے ہیں یہ کرو، تو پھر ایک ایسا ماحول ڈیولپ ہو جاتا ہے، بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھا اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں کرتی تو میں کیوں کروں، یا پھر ہمارے سامنے تو کر لیا، جب ہم پاس نہیں ہوتے جیسے ہی موقع ملا اتار دیا۔ ایسی بچیاں بھی دیکھی ہیں کہ جو کالج یا یونیورسٹی کے اندر آتی ہیں، گھر سے برقعے پہن کے آتی ہیں، کیونکہ گھر میں ایسا ماحول دیا جاتا ہے، آتے ہی سب کچھ اتار کے وہ پھینکا اور پھر ہر موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ جو بلا وجہ کی سختی ہے اس کا یہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد ہم نے کمزور رکھی ہے نا۔ جب ہم اور پھر جب بنیاد کمزور ہوتی ہے تو پھر ہوا کے جھونکوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، جیسے ہی ہوا کے جھونکے، جدھر ہوا چلتی ہے ہم لوگ ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب بیس کمزور ہوتی ہے۔ تو اس لیے بیس پہ کام کرنا ہے۔ یہ اصول ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت لقمان نے کیا کہا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سید ابوالعلا مودودی کا، کہ ایک دفعہ گھر میں وہ یہ اس چیز کے اعتراف کرتے تھے کہ میں نے اتنا کام کیا ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی تفہیم القرآن لکھی، پھر تفہیم حدیث لکھی، اور انگنت کتابیں ہیں ان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کام کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت پہ ٹائم نہیں دے سکا، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہی کھانے کی ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میری بیوی نے نا بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھنے گئے نا مسجد میں، تو لوگ کیا کہیں گے، مودودی صاحب کا بیٹا ہے اور نماز پڑھنے نہیں آتا۔ تو مولانا ایک دم کھانا انہوں نے لقمہ ان کے منہ میں لے جانے والے تھے کہ وہ رک گئے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے نماز پڑھنے ضرور جانا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے مودودی صاحب کا بیٹا نماز پڑھنے نہیں آتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ سمجھ کے کرنا ہے یہ کام۔ تو یہ سوچ جب ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، خود اپنی پرسنالٹی میں بھی جب تک یہ سوچ نہیں آتی تب تک ہم صحیح معنوں میں معاشرے کا، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ لوگ ہمیں شدت پسند کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں کیا مولوانی کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں کیا باتیں کرتے ہیں، پھر ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ تربیت اولاد کے چند اہم اصول ہیں جو ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام سے لینے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کی آبیاری اچھے طریقے سے کر سکیں، ان کو اچھا مسلمان بنا سکیں اور خود بھی اچھے مسلمان بن سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔